الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ ہے، حج کے ایام اور قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے بدھ کو عید الاضحیٰ یا عید قربان پوری دنیا کے مسلمان یہ تہوار منائیں گے، اور اس میں جو سب سے بڑی چیز قربانی جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور واجب ہے ہر مسلمان پر. گزشتہ صاحب استطاعت مسلمان پر چند جمعوں سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں، جو امتحانات اللہ تبارک و تعالی نے لیے، ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور گزشتہ جمعے ہماری گفتگو کا اختتام اس آیت پر ہوا تھا: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ بہت بڑا امتحان تھا. نمرود نے اپنے ملک کے، اپنے قبائل کے لوگوں کو جمع کیا، اور جب اس نے کہا کہ آگ کا الاؤ روشن کیا جائے، بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا، لکڑیاں جمع کی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں چھلانگ مارنے کے لیے یا کودنے کے لیے کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا نام لے کر اس میں کود گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں کیا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور نمرود اور اس کی قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنا چاہتے تھے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل و گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بچا لیا. اس کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ انبیاء اور رسل کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ جب کسی ملک یا معاشرے کے لوگ نبی کی جان لینے کے درپے ہو جائیں،
یا ان پر ہاتھ ڈال دیں تو گویا یہ معاشرہ اس طرح یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے اندر خیر قبول کرنے کا کوئی جوہر باقی نہیں ہے، یعنی وہ خیر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اچھی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور وہ اپنی محرومیت پر مہر تصدیق ثبت کر چکا۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہجرت کا مرحلہ آتا ہے اور نبی یا رسول کو حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے ہجرت کرو اور کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نبی کو یا رسول کو۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب قتل کا ارادہ دار الندوہ میں مشرکین مکہ نے کیا، منکرین مکہ نے کیا، اور جب فیصلہ ہو گیا تو مشرکین کا یہ فیصلہ ہجرت کی تمہید بن گیا۔ آگ سے بچنے کے بعد، جب آگ کے الاؤ سے بچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ یہ سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، یعنی میں اپنے رب کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر اور اپنا وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ معاملہ کہ میرا آئندہ ٹھکانہ کون سا ہوگا، میں کہاں جا رہا ہوں، تو اس کو میں اپنے رب کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ کو، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین۔ یہ پانچواں امتحان جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام وطن کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اپنے قبیلے کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور کیا ہے بھروسہ ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ ہے، کوئی منزل پیش نظر نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، توکل ہے تو یہ کہ سیہدین، میرا رب جلد ہی میری رہنمائی کرے گا۔ یہ آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے، کو آج کی بات نہیں کہ انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، گوگل ہمارے پاس ہے، ہم موبائل کھولیں تو ہمیں ساری دنیا کے ہوٹلوں کا معلوم ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے راستے ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں، کس نے کہاں جانا ہے۔ پنڈی کے کسی کو راستہ نہیں پتہ، گوگل کھولے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے، جب کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے، اس ملک کے پڑوس میں کون سا ملک ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں اپنے وطن کو خیر بات کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے نکل آتے ہیں، ربی ھب لی انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا رب میری رہنمائی کر رہا۔ اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ جو ہجرت کی زندگی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اس ہجرت کی زندگی میں احساس ہوا کہ چند اعوان و انصار ہوں، چند لوگ بطور دست بازو میرے ساتھ ہوں تو زبان پر یہ دعا آتی ہے رب ھب لی من الصالحین۔ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ سورۃ الصافات میں یہ ساری موجود ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اے میرے رب مجھے ساتھی عطا فرما جو صالحین یعنی نیکوکار میں سے ہوں، مجھے ایسے ساتھی عطا فرما جو نیک ہوں، جو صالحین میں سے ہوں۔ یہ حوصلہ نہیں ہوا، ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں ہے جب وہاں سے نکلے اپنے علاقے میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صاف صاف بیٹے کے لیے دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن دعا قبول ہوتی ہے۔ رب ھب لی من الصالحین، جب یہ دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال کی عمر میں، بوڑھے تھے، 87 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کی پہلی جو اہلیہ تھی حضرت سارہ، جو آپ ہی کے خاندان سے تھی، وہ بانجھ تھیں، انہوں نے ہجرت میں بھی آپ کا ساتھ دیا تھا۔ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بدن سے پیدا ہو گئے، اس کے بعد حضرت سارہ کو جب فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری دی گئی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی ہونے والی ہے، وہ بشارت دی گئی، تو انہوں نے اپنا آپا پیٹ لیا تھا، پریشان ہو گئی تھی وہ۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ حضرت سارہ نے کہا کہ ہائے میری بدبختی، میں بوڑھی پھانس ہو گئی ہوں، بوڑھی ہوں، میری کیا عمر ہے اور بانجھ ہوں، اس عمر میں میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سارہ کا اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں تھا، ایسی بات نہیں، اور واقعی وہ اولاد کو بدبختی سمجھتی تھی، اولاد کی خوشخبری کو، ایسی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو خبر ہوئی، ظاہر ہے بشری تقاضا تھا، ایک عورت کے جو جذبات، بڑھاپے میں جو جذبات اور جو احساسات ہو سکتے ہیں، وہ بے اختیار ان کی زبان پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مسلسل مسافرت اور مہاجرت کی زندگی ہے۔ آپ پڑھیں ان کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، تفسیر پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، سیرت پڑھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پوری زندگی مسلسل مسافرت اور مہاجرت کی زندگی ہے۔ آج شام میں ہے تو کل مصر میں ہے، اس کے بعد فلسطین میں ہے، اس کے بعد عراق میں ہے، اور ایک ہی پھر حجاز کا سفر اختیار کیا، اور فکر ہے تو یہی کہ کلمہ توحید سربلند ہو اور اس دعوت کے جا بجا مراکز قائم ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا ہر شخص کلمہ پڑھ لے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کا کلمہ پڑھ لے۔ اور جب بڑھاپے کے آثار کچھ زیادہ نمودار ہوئے تو محسوس ہوئے تو یہ دعا زبان پر آئی، رب هب لی من الصالحین۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، وبشرناہ بغلام حلیم، وبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ کی قدرت اور دین ہے، جس کو جو چاہے دے دے، جب چاہے دے دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چنانچہ اس بڑھاپے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار اور حلیم بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بھی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس فضل و کرم پر یہ الفاظ شکرانہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے وارث عطا فرمائے۔ جوانی کا دور ہوتا تو کچھ اور بات تھی، بیٹے ہوتے تو کوئی انوکھی بات نہ تھی، جوانی میں ہو ہی جاتے ہیں، عام عادی قانون بھی یہی ہے، اور اس کا بھی شکر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ لیکن یہاں معاملہ تو علی الکبر ہے، بڑھاپے میں 87 سال کی عمر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور دعا کی اس قبولیت پر دل کی گہرائیوں سے ترانہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بلا شبہ میرا رب میری دعا ضرور سنتا ہے۔
اب سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 111 چھٹے امتحان کا مسلسل ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس چھٹا امتحان جو شروع ہوتا ہے مختصر لیکن جامع ترین الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ تو دعا ہو گئی، دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی۔ فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب بیٹا پیدا ہو گیا، ایک حلیم اور بردبار بیٹا، وہ اس قابل ہو گیا، نوجوانی کی عمر میں نوجوانی میں قدم رکھ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھاگ دوڑنے کے قابل ہو گیا، اس عمر کو وہ پہنچ گیا۔ تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، نوجوان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نبی اور رسول کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی اور رسول کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے۔ تو یہ وحی آ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، جس میں وہ اپنے بیٹے سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ خواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل 3 راتیں آیا، ہر رات یہی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو صبح ہوتے ہی دوبارہ یہی بات کہتے ہیں، بیٹے رات کو میں نے پھر دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر تیسری رات پھر یہ خواب دیکھا، پھر فرمایا کہ بیٹا میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور بیٹا بھی حلیم اور بردبار، اور بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا اب تو بتا، میں نے تو دیکھ لیا خواب، 3 راتوں سے میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے، کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے، کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آگے پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما اسلم وتلہ للجبین۔ یہ قربانی پر ہی آ رہا ہوں میں، اب یہ قربانی کا معاملہ جو کہ آ رہا ہے وہیں آ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا کہ یہ قربانی اصل میں ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ وہ ہے سنت ابیکم ابراہیم۔ تو فرمایا کہ صابروں میں سے پائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کر چلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، آخر کو جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، جس کا ہم نے تجھے حکم دیا تھا وہ خواب تو نے سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس قربانی کو بطور یادگار ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ دعائیں کر کر کے بیٹا لیا، اب آخری امتحان کے لیے یہ اسٹیج تیار ہو رہا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال، تقریباً 13 یا 14 سال تھی، تاریخ یہ بتلاتی ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ جد و جہد اور محنت اور مشقت کرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، وہ 13-14 سال کا جو بچہ تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کو، بوڑھے باپ کو جو ہے وہ خواب میں بتا رہا ہے کہ اے میرے بچے اب مجھے بتا کہ میں کیا کروں، مجھے تو یہ حکم دیا جا رہا ہے رب العالمین کی طرف سے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ نبی یا رسول کا خواب وہ وحی ہوتا ہے حضور، اور یہ وحی اور خواب کا یہ سلسلہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تا قیام قیامت بند ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی نبی یا رسول اب نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو سنت کہا گیا، سنت ابیکم ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایسی کوئی نیکی نہیں کرتا جو خون بہانے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو، اور بلا شبہ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں اور بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ آگے ایام تشریق آ رہے ہیں، ایام تشریق جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر مسلمان ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد کرے ہر نماز کے بعد۔ یعنی ہمارا ہر مسلمان کا تعلق ان حجاج کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑ دیا۔ یہ جوڑ ہے ہمارا اور حج کرنے والوں کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلق جوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق کو، اس تکبیر، یہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ دنیا کے مسلمان
اس دن جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے مسلم ہیں، تیری ہی کامل اطاعت ہمارا شیوا ہے، ہم تجھ ہی سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے بزرگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرح تیرے حضور اپنی گردن پیش کرتے ہیں۔ پروردگار، تو نے ہی قربانی کی سنت کو جاری کر کے اسماعیل علیہ السلام کی گردن چھڑائی تھی۔ ہم جانوروں کا خون بہا کر اپنی گردن چھڑاتے ہیں، مگر ہمارا سب کچھ تیرا ہی ہے، اور تیرا اشارہ ہوگا تو ہم تیرے دین کی خاطر اپنی گردن کٹانے اور اپنا خون بہانے سے ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ سے اس دن عہد کیا جاتا ہے، ہر مسلمان عہد کرتا ہے، ہم تیرے ہی ہیں اور ہمارا سب کچھ، رب العالمین سب کچھ تیرا ہے، ہم تیرے وفادار اور جانثار بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیرو ہیں اور انہی کی عقیدت سے سرشار ہیں۔ قربانی کرتے وقت آپ جو دعا پڑھتے ہیں وہ دراصل وفاداری اور جانثاری کے انہی جذبات کا ثمر ہے، انہی جذبات کا اظہار ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اس رب العالمین کی طرف کر لیا ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں مسلم اور فرما بردار ہوں۔ خدایا، یہ تیرے ہی حضور پیش ہے اور تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ دعا جو ہے قربانی کے وقت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چیز ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے دیے ہوئے مال سے اے اللہ یہ قربانی تیرے حضور پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سپردگی جو ہے نا، یہ بڑی عجیب کیفیت جو ہے، یہ بڑی عجیب کیفیت۔ پھر جانور کے گلے پر چھری پھیرنا، چھری پھیرتے ہوئے آپ جب یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو میری اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی تھی۔ یہ اسی واقعے کو تازہ کرتا ہے، اور انہی جذبات کو دل و دماغ پر طاری کرنا، اسی کا نام قربانی ہے۔ آرائش اور نمائش کرنا قربانی نہیں ہے، نمائش کرنا قربانی نہیں ہے، قربانی اصل میں جذبہ ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھی